ہم اس کا جائزہ لیں تو وقت کی قلت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن ہم اس پر اشارتاً اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتے اشارے کرتے ہوئے کہ اللہ نے مسلمانوں کو وہ عروج دیا تھا کہ مسلمانوں نے بغیر کسی کی شرکت کے، بغیر شرکت غیرے، مسلمانوں نے اپنے ابتدائی دنوں میں تین بر اعظموں پر حکومت کی۔ مسلمانوں کے عروج کے دن یہ تھے کہ مسلمان جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیوں کے لوگ مسلمانوں کے لیے ان کی راہوں میں پلکیں بچھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی دولت سے نوازا تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کلکتہ کے ایک ایک تاجر کے خزانے میں اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ یہ کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، جو تاریخ پڑھتے پڑھاتے انہیں پتا ہے کہ برطانیہ کے شاہی خزانے میں جتنی دولت نہیں تھی اتنی دولت ایک مسلمان تاجر جو کلکتہ کا ہوا کرتا تھا، ایسے مسلمانوں کے پاس دولت کے انبار تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو دولت سے نوازا، اللہ نے مسلمانوں کو عزت سے نوازا۔ پوری دنیا کی کیا بات کرے، کم و بیش 700 سال سے زائد مسلمانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کی، پورے ہندوستان پر، اکھنڈ بھارت پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمان، اللہ اکبر، ایسا کامیاب تھا کہ جدھر رخ کرتا علم مسلمانوں کے پاس، دولت مسلمانوں کے پاس، اقتدار مسلمانوں کے پاس، سرمایہ مسلمانوں کے پاس۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آئیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں اور پھر ہم اپنے مسلمانوں کے زوال کے دنوں کی طرف چلتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ مسلمان اتنے کامیاب و کامران تھے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اپنے مذہب سے جڑے ہوئے تھے، اپنے مذہب سے وابستہ تھے۔ مسلمان اگر چلتا تھا تو چلنے کا انداز بھی مذہب کے قانون کے مطابق ہوتا تھا۔ مسلمان اگر بولتا تھا تو بولنے کا انداز بھی مذہب کے قانون کے مطابق ہوتا تھا۔ مسلمان اگر سوتا تھا، سونے کا انداز بھی مذہب کے قانون کے مطابق ہوتا تھا۔ جب سے قوم مسلم کا یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے اپنے مذہب سے دوری اختیار کی اور اللہ اکبر، اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اس وقت سے قوم مسلم کو زوال آ گیا۔ اللہ اکبر، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اللہ ہزاروں تلواروں کی ضربیں قوم مسلم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا شراب و شباب مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ صلیبی جنگوں کے بعد انگریزوں نے کہا تھا اب مسلمانوں سے میدان کے اندر جنگ نہیں کرنا، مسلمانوں سے زیر زمین جنگ کرو۔ مسلمانوں کا جوان ان کا سرمایہ ہے، مسلمانوں کا جوان ان کا مستقبل ہے۔ اگر قوم مسلم کو تباہ کرنا ہے تو ان کے جوانوں کو قتل مت کرو، ان کے جوانوں کو مارو نہیں، بلکہ ان کے جوانوں کو شراب و شباب میں مبتلا کر دو، آوارہ بنا دو مسلم جوانوں کو، عیاش بنا دو مسلم جوانوں کو، دین سے دور کر دو مسلم جوانوں کو۔ اور پھر دیکھو باضابطہ طور پر ہمارے محلوں کے اندر نشے کو عام کیا گیا، شراب کو عام کیا گیا، فلموں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے افیئر کے معاملات کو، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے معاملات کو عام کیا گیا۔ وہ قوم جو تلوار اور تیروں سے سرنگو نہیں ہوتی تھی، اس قوم کو کیریکٹر لیس کر کے، اس قوم کو بدکاری میں مبتلا کر کے مذہب سے دور کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دھیرے دھیرے زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔ جانتے ہیں آپ، ایک وقت وہ تھا اگر مسلمانوں کو باندھ کر کے ان کے منہ میں شراب ڈالی جاتی تھی تب بھی مسلمان شراب کو اگل دیتا تھا۔ اور آج حالات یہ ہے کہ 17 سال کی عمر کے لڑکے آج نشے کی طرف جا رہے ہیں، آج شراب کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جانتے ہیں آپ، جب کوئی قوم نشہ کرتی ہے اس کو قوم اپنے آپ کے اندر، اللہ اکبر، اپنے آپ کے اندر نہیں رہتی، ہوش و حواس میں نہیں رہتی، اس کے حواس پر جو ہے وہ کھو دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نشہ کرنے والا قسطوں میں مرتا ہے، نشہ کرنے والا نہ کام دھندے کے قابل ہوتا ہے، نہ ایجوکیشن کے قابل ہوتا ہے، نہ اپنے بچے
بچوں کو سنبھال سکتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا، ایک گھونٹ، اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، جب وہ قیامت میں اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح. سور یا بندر کی طرح چہرہ لے کر کے وہ اٹھے گا اور اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اس کے جسم پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اس کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا، اس کے گلے میں شراب کی بوتل ہوگی، اور اللہ اکبر اس کے منہ سے گندگی، غلاظت اور پاخانہ نکل رہا ہوگا. اس حالت میں شرابی کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور ندا کی جائے گی، یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نشہ کیا کرتے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، آج ہماری چھوٹی عمر کے نوجوان لڑکے اللہ اکبر نشے کی طرف تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. یاد رکھنا یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے. ایک وقت یہ تھا سرکار مولائے کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شراب سے نفرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہ شراب، وہ کنواں سوکھ جائے، اس میں مٹی بھر دی جائے، پھر اس کے بعد اس میں گھاس اگ جائے، فرماتے ہیں وہ گھاس جس میں شراب گری تھی وہ گھاس اس کنویں پر اگی ہے، وہ گھاس بھی میں اپنے گھوڑے کو کھلانا پسند نہیں کرتا. حالانکہ اب وہ کنواں ناپاک نہ رہا شرعن، لیکن یہ مولا کائنات کا تقوی ہے. کیا فرماتے جس کنویں میں شراب گر گئی اس میں اگی ہوئی گھاس میں اپنے گھوڑے کو بھی نہیں کھلاتا. یہ شراب سے نفرت تھی، یہ نشے سے نفرت تھی. لیکن آج ہمارے سماج کے اندر نشہ عام ہو گیا. مسجدوں سے لوگوں نے دوری اختیار کر لی. واٹس ایپ کے لیے ٹائم، فیس بک کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، سیریلوں کے لیے ٹائم، دوستوں کی محفلوں کے لیے ٹائم. اگر ٹائم نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں سب کے لیے وقت ہے، رب کے سجدے کے لیے وقت نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 99% لوگوں کے مسائل یہ ہیں، پریشان ہیں، بیماریوں میں الجھے ہوئے ہیں، میاں بیوی میں تکلیف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے، روزی میں تنگی ہے، سب پریشان ہیں. اور ہم اپنے مسائل کا حل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ باباؤں کے تعویذ میں. ہم اپنے مسائل کا حل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر. ہم اپنے مسائل کا حل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ میمورنڈم دینے میں. ہم اپنے مسائل کا حل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ پارٹیوں کی آنے جانے والی حکومتوں میں. اچھی طرح یاد رکھو اپنے مسائل کا حل نہ باباؤں کے تعویذات میں ہے، اپنے مسائل کا حل نہ سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر ہے. ہمارے مسائل کا حل نہ آنے جانے والی حکومتوں کے ہاتھ میں ہے. واللہ اپنے مسائل کا حل ایک ہی دروازے پر ہے، جس دروازے کو اللہ کا گھر مسجد کہا جاتا ہے. کل بھی مسلم امہ کے مسائل کا حل اللہ کے گھر میں تھا، اور آج بھی مسلم امہ کے مسائل اگر حل ہو سکتے ہیں تو اللہ کے گھر میں ہو سکتے ہیں. اللہ کا گھر وہ ہے. اللہ کا گھر وہ ہے جہاں سے انبیاء کو ملا، جہاں سے اولیاء کو ملا، جہاں سے صحابہ کی جھولی بھری. اچھی طرح یاد رکھو اگر کوئی اڑیل فقیر 5 مرتبہ کسی کنجوس اور بخیل کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے ایک دن میں 5 بار آئے تو بولو وہ کنجوس اور بخیل دے گا کہ نہیں دے گا؟ 1 بار ٹالے گا، 2 بار ٹالے گا، 3 بار ٹالے گا. لیکن 5ویں مرتبہ آنے والے کو کچھ تو سوچے گا یار 5ویں بار ایک دن میں آیا ہے، چلو دے دو، کچھ نہ کچھ دے دو. ارے جب کنجوس سے کنجوس، بخیل سے بخیل انسان 1 مرتبہ اس کے دروازے پر ایک دن میں 5 مرتبہ کوئی آئے تو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا میرے اللہ کے بارے میں؟ میرا اللہ تو جواد و کریم ہے. اللہ
پر اس نے سخاوت کو پیدا کیا ہے. جب ایک دن میں 5 بار کسی بخیل کے دروازے پر جاؤ تو وہ بھی فریاد سن لیتا ہے. میرا اللہ تو سخاوتوں کا پیدا کرنے والا ہے. اگر مسلمان 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں جا کر کے گڑ گڑائے گا تو اس کا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا؟ ہر مسائل کا حل نماز میں ہے، عبادت میں ہے. ارے نادان، جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا؟ اور جس نماز کی برکت سے اللہ کا عذاب دور ہو جاتا ہے اس نماز کی برکت سے کون سا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ لیکن بات اتنی ہے، سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں. اور سن لو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو نماز نہیں پڑھتا تم کبھی اس کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا. آج میری سنی قوم جمعہ بھی نہیں پڑھتی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور جمعہ میں جاتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے واپس آتے ہیں. ہفتے بھر مسجدیں ویران، مسجدیں ویران ہیں. مسجدوں کو ویران کر کے اپنے گھروں کے آباد کرنے کا خواب دیکھنے والوں، جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کرے اللہ ان کے گھروں کو آباد کیسے کرے گا؟ فرمایا گیا جب رات کی تاریکی میں سب لوگ سو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بستی کے لوگ مسجد میں نہیں آتے تو مسجد رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دیا. جس قوم کی بربادی کے لیے مسجد دعا کر رہی ہو، آپ کہتے ہیں فلاں تنظیم مسلمانوں کی دشمن ہے، فلاں تنظیم مسلمانوں کی دشمن ہے، فلاں تنظیم. ارے ساری تنظیم کو آگ لگا، تیری دشمن تو تیری مسجد خود ہے، کیونکہ تو نے مسجد کا کیا حق ادا کیا؟ تیرے رسول تجھ سے ناراض ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں. جس سے حضور بیزار ہو، جس سے مسجد دشمنی کرے، جس سے اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا دشمن قرار دے. فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں تمہارے پاس بھی موبائل کے لیے ٹائم ہے، سیریلوں کے لیے ٹائم، نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا، اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل آسمان سے اللہ کی لعنت برستی ہے. جس پر خدا کی لعنت برسے اس کے رزق میں برکت کیسے ہو سکتی؟ لوگ کہتے کل تک ہم کامیاب تھے. کیسے کامیاب تھے؟ آج اگر کسی کے پاس تھوڑی سی دولت ہے تو وہ مسجد بھول جاتا ہے، وہ دین بھول جاتا ہے، اس کو علماء کے پسینے میں بدبو آنے لگتی ہے تھوڑی سی دولت آنے پہ. مسلمان کب تک بادشاہ تھا؟ مسلمان کب تک کامیاب تھا؟ تو آؤ بادشاہ بن کر بھی مسلمان اپنے دین کو بھولتا نہیں تھا، دین سے جڑا رہتا. دین سے جڑنا یہ عروج کی علامت ہے، اور دین سے دور ہونا یہ زوال کے اسباب ہے. سب سے بڑا زوال کا سبب دین سے دور ہونا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے جس سے وابستہ ہو کر عرب کے بوریا نشین کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے. کیا کہنے، زندہ باد. ترقی علم سے نہیں ملتی. میں علم کا قائل ہوں اور بالکل علم کی اہمیتوں کا قائل ہوں. ترقی علم سے نہیں ملتی، ترقی دولت سے نہیں ملتی، ترقی اچھے لباس سے نہیں ملتی، ترقی اچھی سواریوں سے نہیں ملتی، ترقی تقریروں اور کانفرنسوں سے نہیں ملتی. ترقی کا واحد راز ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے جڑ جانا. کیا کہنے، ہائے ہائے ہائے. دین کیا ہے؟ دین
دین ان کے قدموں سے جڑ جانے کا نام ہے. بمصطفیٰ برسا خیشنا کی دی ہم ہوش اگر بہون رسیدی تمام بولا بیس. پورا کا پورا دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے. جو ان کے قدموں میں آ گیا وہ دیندار ہو گیا, جو قدموں سے دور ہو گیا وہ غلام ہو گیا. نعرہ تکبیر. مجھے کم وقت میں گفتگو کرنی کیونکہ ٹرین پکڑنی ہے, نعرے سے تھوڑا سا ٹائم بچا لیں. میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضور سے جڑنے کا نام دین ہے. جب تک ہم حضور سے جڑے ہوئے تھے کامیاب تھے, حضور سے دور ہو گئے آج, دین سے دور ہو گئے آج. دیکھو تہامہ کی وادیوں سے جب سیدنا فاروق اعظم گزرے, تہامہ کی وادیوں سے گزرے تو رونے لگے. کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے پچھلے دنوں پہ رو رہا ہوں. جب تک میں نبی سے جڑا نہیں تھا میری حیثیت کیا تھی وہ یاد کر کے رو رہا ہوں. جب تک جڑا نہیں تھا میرے بابا عمر ابن خطاب کہتے ہیں میرے بابا خطاب نے مجھے اونٹ چرانے کی ذمہ